آج کا خطبہ جمعۃ المبارک اس کا عنوان ہے روز قیامت کے ہونے والے دردناک قرآنی مکالمے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن جو مکالمے اور جو گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ ہونی ہے، اور اس گفتگو کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ آج ہم نے اس گفتگو کا، ان مکالموں کا، ان بحث کا ہم نے ذکر کرنا ہے، اس لیے کہ عزیزو، ہم دنیا کی رنگینیوں کے اندر، دنیا کے معاملات کے اندر، کمانے کھانے کے اندر، جمع کرنے کے اندر اس قدر الجھ گئے، اس قدر ہم پھنس گئے کہ ہمیں مرنا ہی بھول گیا، کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے اور مر کر ہم نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس وقت تک، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے قدم ہلنے نہیں دے گا جب تک آپ اللہ کے سامنے اپنی زندگی کے بارے میں جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو اسی موضوع اور عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے عنوان یہ رکھا گیا کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے کون سی گفتگو، یا جنت اور جہنم والوں نے کون سی آپس میں گفتگو کرنی ہے، کیا ان کے مکالمے ہونے ہیں، اس عنوان کے اوپر آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ہوگا۔ عزیزو، سب سے پہلے تو آپ قیامت کا منظر سمجھیں۔ قیامت کا منظر اور قیامت کا دن، ایک تو وہ بات ہے کہ سورج بے نور ہو جائے گا، چاند ٹوٹ پڑے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، یہ ایک قیامت کا منظر ہے۔ لیکن قیامت کے اندر انسانیت کے کیا احوال ہوں گے، انسانیت کی کیا حالت ہوگی، آپ کی اور میری کیا حالت ہوگی، یہ اس کے اوپر قرآن نے 3 قسطیں بیان کی۔ پہلی قسط سورہ عباسہ 30واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ وہ قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جس دن یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر دور بھاگے گا، و امہ و ابی، اپنی ماں کو دیکھ کر دور بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر، اپنے بیٹے کو دیکھ کر آدمی اس سے دور بھاگے گا، کہیں یہ مجھ سے نیکی کا مطالبہ نہ کر دے، کہیں یہ مجھ سے نیکی کا مطالبہ نہ کر دے، یا کوئی ایسا گناہ جو اللہ کے سامنے پیش کر کے مجھے پھنسا نہ دے۔ یہ قیامت کے دن کی پہلی قسط ہے کہ انسان اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے عزیز رشتہ داروں سے دور بھاگے گا۔ پہلی قسط۔ دوسری قسط اللہ رب العالمین نے سورہ الحج شروع ہوتی 17واں پارہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اس رب سے ڈرو جو کہ تمہارا رب ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر زلزلہ سر آ جائے نا تو انسان اپنے اولاد کو بھی بھول جاتا ہے۔ انسان کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے کہ میں بچ جاؤں، میں کسی عمارت کے نیچے نہ آ جاؤں، میں کسی کے نیچے آ کے دب کے مر نہ جاؤں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ سر بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا، کہ جس دن انسان آپ تو دیکھے گا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی عورت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی۔ سر اتنا لاڈ پیار ہوتا ہے ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ۔ آپ تو اس ماحول سے گزرے ہیں نا، تجربہ بھی ہوا ہوگا۔ ماں کو اس اپنے بچے سے سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پیار اور سب سے زیادہ توجہ جس عمر میں اپنے بچے سے ہوتی ہے، وہ دودھ پلانے والی عمر میں ہوتی ہے، جب بچہ دودھ پیتا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، اس دن کا زلزلہ اتنا ہیبت ناک اور اتنا خوفناک ہوگا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ اس دن کے خوف اور دہشت سے ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھی بلا دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی عورت وہ اپنا حمل ختم کر دے گی، اس کا وہ گرا دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اللہ فرماتے ہیں لوگ آپ کو دیکھیں گے
کہ لوگ اس طرح بے ہوشی کے عالم میں ہوں گے، وما ہم بسکارا، لیکن وہ بے ہوشی نہیں ہوگی، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ عزیزو یہ دوسری قسط ہے کہ پہلی قسط کے اندر باپ اپنے بیٹے سے، ماں اپنے بیٹے سے دور بھاگتی ہے، دوسری قسط میں ماں اپنے بچے کو بھول رہی ہے۔ سر تیسری قسط تو بڑی ہی خطرناک، بہت خطرناک ہے۔ ہم نے دنیا کی رنگینے میں آ کر اللہ تعالیٰ کو ہی سیریس لینا چھوڑ دیا، موت کو ہی بھول گئے، جبکہ یہ ایسا اعلان ہے جی، اور یہ جو تیسری قسط ہے یہ تو ہر چوک کے اوپر اور ہر چوراہے کے اوپر یہ تو آواز لگانے والی ہے کہ بھائی ایک دن آپ نے مرنا ہے۔ تیسری قسط کیا ہے؟ 29واں پارہ سورہ المعارج، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، قیامت کا دن ایسا ہولناک اور ایسا خوفناک دن ہوگا، ایسا دہشت ناک دن ہوگا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری یار کسی جگری کے یار کے بارے میں پوچھے گا ہی نہیں۔ لنگوٹیا یار، حمیم کہتے ہیں جگری، فل ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا تعلق، اس کو عربی میں کہتے ہیں حمیم۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری یار، کوئی لنگوٹیا یار کسی اپنے جگری یار کے بارے میں کوئی سوال بھی نہیں کرے گا، پوچھے گا بھی نہیں۔ یُبَصَّرُونَهُمْ، عزیزو قرآن پڑھا کرے ترجمے کے ساتھ، آپ کی زندگی نہ بدل جائے تو مجھے آ کے پکڑ لینا۔ یُبَصَّرُونَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ قیامت کے اس ہولناک دن کو، اس جنت اور جہنم کو اپنے سامنے دیکھیں گے، اور اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یہ تیسری قسط ہے۔ انسان کیا کہے گا کہ یا اللہ عذاب کو دیکھ لیا، جہنم کو دیکھ لیا، انسان کہے گا یا اللہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری ماں، ان تمام کو اٹھا کر پھینک جہنم میں، مجھے بچا لے۔ یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اپنے بھائی کو سامنے پیش کرے گا، اپنی بیوی کو سامنے کرے گا، یا اللہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری اولاد ہے، ان سب کو جہنم کے اندر پھینک۔ ومن فی الارض جمیعا، اے اللہ ساری کی ساری کائنات کو، ساری کی ساری انسانیت کو جہنم میں پھینک دے، ثم ینجی، مجھے یا اللہ بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا انہا لظی، یہ نا انصافی اس دن نہیں چلے گی۔ دنیا کے اندر تو رشوتیں دے کر اور پیسے دے کر دوسروں کا حق کھایا جا سکتا ہے، پیسے دے کر جو کام کروایا جا سکتا ہے، لیکن اس دن نا انصافی نہیں ہوگی۔ انسان کہے گا یا پھر کرے گا یا اللہ ساری میری اولاد تیرے سامنے ہے، میرے عزیز و اقارب تیرے سامنے، ان کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک، ثم ینجی، اے اللہ مجھے بچا لے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ عزیزو یہ قیامت والے دن کی تین قسطیں ہیں۔ یہ قیامت کا یہ دن ہوگا کہ کوئی کسی کا نہیں بنے گا، کوئی کسی نے آپ کے کام نہیں آئے، میرے کام کسی نے نہیں آنا، نہ میں نے آپ کے کام آنا ہے، سب نے اپنا خود کا جواب دہ ہونا ہے۔ اس دن تین مکالمے ہوں گے جی، گفتگو ہوگی۔ قیامت کا یہ منظر ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کو جہنم میں پھینک، مجھے بچا لے۔ اس دن ہمارا سب سے پہلا مکالمہ، پہلی گفتگو ہماری ہوگی اس مردود کے ساتھ جس کے پیچھے لا کے ہم نے اپنی ساری زندگی تباہ کی، جس کے پیچھے لا کے ہم نے اپنے خالق اور مالک اور رب کو ناراض کیا، جس کے پیچھے لا کر ہم نے اپنے بہنوں کا، بھائیوں کا، عزیز رشتہ داروں کا حق کھایا، اور جس کے پیچھے لا کر ہم نے اپنا آخرت کو تباہ کیا، اس شیطان لعین کے ساتھ ہمارا پہلا مکالمہ ہوگا، پہلی گفتگو ہوگی اس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ۔ اس گفتگو کو سورہ ابراہیم 13واں پارہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ سورہ ابراہیم اللہ فرماتے ہیں وقال الشیطان، کہ قیامت والے دن شیطان لوگوں کے سامنے آئے گا۔ وقال الشیطان، شیطان لوگوں سے آ کر کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، اور لوگوں اور ظالموں، شیطان ہم سے آ کے کہے گا کہ ایک وعدہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا تھا اور وہ اللہ کا وعدہ حق تھا، اور ایک وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ اللہ نے ہم سے کون سا وعدہ کیا جی؟ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا نیک عمل کرو گے تو جنت ہے، برے عمل کرو گے تو جہنم ہے، اور دنیا کے اندر میری مرضی کی زندگی گزارو گے تو آخرت تمہاری اپنی مرضی کی ہوگی، لیکن اگر دنیا تم نے اپنی مرضی کی گزاری تو آخرت بھی میری مرضی کی ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو شیطان کیا کہے گا؟ اور ظالموں ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا۔ شیطان نے ہم سے کون سا وعدہ کیا جی؟ شیطان نے ہمیں کیا کہا؟ ہیہات لما توعدون، اوے کچھ نہیں، اے جہاں مٹھا اگلا کس ڈٹھا،
اس جہان میں موجے کرو اور عیاشی کی زندگی گزارو، اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارو، آگے جائیں گے دیکھی جائے گی، آگے عذاب ہوگا، ثواب ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، پتہ نہیں کیا ہونا ہے، لیکن اس جہان میں تو موجے کرو۔ شیطان نے کہا وَوَعَدتُکُم، اور ایک وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا کہ کوئی آگے جنت اور جہنم نہیں ہے، اس جہان میں جو ہے وہ ہے، بس آگے موجے کرو، اور کوئی رب نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں۔ شیطان ابلیس اس دن ہمارے سامنے آ کر کہے گا فَأَخْلَفْتُكُمْ، آج دیکھ لو میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر دی، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا قیامت نہیں ہے، دیکھو قیامت آ گئی، میں نے تمہیں کہا تھا جہنم نہیں ہے، دیکھو جہنم کے اندر ہم سارے پہنچے ہوئے ہیں۔ آگے پھر ابلیس شیطان ہم اس جہنمیوں سے جو کہ اس کے پیچھے لا کر اپنی آخرت کو تباہ کیے ہوں گے، ان جہنمیوں سے کہے گا کہ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ۔ اٹھائیے عزیزو، قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، ابلیس کہے گا میں نے تمہیں کوئی یہ زبردستی کھینچ کر تو نہیں تم سے گناہ کروائے، میں نے تمہیں کوئی کھینچ کر تمہیں چوری کرنے کے لیے تو نہیں لے کر گیا تھا، جب اذان تمہارے کانوں میں پڑتی تھی تو میں تمہیں زبردستی تو پکڑ کر نہیں بٹھا دیتا تھا کہ نماز نہیں پڑھنی، یہ سارے کے سارے برے کام میں نے تم سے زبردستی نہیں کروائے۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، میں نے تم سے کوئی زبردستی نہیں کی، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، مگر یہ کہ صرف میں نے تمہیں دعوت دی تھی کہ نماز نہ پڑھو، چوری کرو، ڈاکے مارو، اور غریبوں کا حق کھاؤ، اور فلاں لوگوں کو گالیاں دو، فلاں کا حق کھاؤ، فلاں گناہ کا کام کرو، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، میں نے تمہیں صرف دعوت دی تھی، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا اور میرے پیچھے چلے گئے، فَلَا تَلُومُونِي، ابلیس کیا کہے گا مجھے گالیاں نہ دو، مجھے نہ ملامت کرو، آج مجھ پر اپنا غصہ نہ نکالو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو گالیاں دو، اپنے آپ کے اوپر ملامتیں کرو، اپنے آپ کو کوسو اور اپنے آپ کو برا بلا کہو، مجھے کیوں کہتے ہو، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی۔ عزیزو 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 عزیزو، آج ہمیں کسی کے بارے میں پہلے پتہ چل جائے نا یار انہیں بے وفائی کرنی ہے، کیوں جی، یہ عشق کے مارے ہوئے لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ جو محبوب جس کے میں کہہ رہا ہوں نا چاند تارے تیرے واسطے توڑ لے آؤں گا، اس نے بعد میں کل کو میرے ساتھ بے وفائی کرنی ہے، انسان اس سے آج ہی رشتہ ناتا توڑ لیتا ہے کہ کل جو اس نے مجھے بے وفا کرنا ہے، کل جو اس نے بے وفائی کرنی ہے، آج میں اسے رشتہ توڑتا ہوں۔ لیکن اللہ کے سچے کلام کے اندر اس شیطان اور ابلیس کے بارے میں جو اس نے قیامت والے دن ہمارے ساتھ بے وفائی کرنی ہے اور یقیناً کرنی ہے، اللہ کا کلام اور اللہ کا کلام وہ برحق اور سچ ہے، ایسا ہونا ہے۔ آپ دیکھ لو پھر بھی وہ دن یاری لائی ہوئی، وہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی، ہاں بالکل نماز نہیں پڑھنی، ٹھنڈ بہت ہے، گرم بسترا کون چھوڑے جی، آپ کون ٹھنڈے پانیوں کے ساتھ وضو کرے، ساری ہم نے یاری اس کے ساتھ لگائی ہوئی۔ تو عزیزو اس نے قیامت والے دن ہمارے ساتھ اس طرح بے وفائی کرنی ہے، اس کا ہمارے ساتھ یہ مکالمہ ہونا ہے، وہ آپ کو جھنجھوڑ کر کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے نہ برا بلا کہو، میں نے نہیں تمہیں پکڑ کر نماز سے روکا تھا، لُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو اس لیے میرے عزیزو یہ سب سے پہلا مکالمہ ہمارا ابلیس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ ہونے والا ہے، اللہ نے پہلے بتا دیا، پہلے اللہ نے یہ سین چلا کر اپنے کلام کے اندر بتا دیا کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ اس ابلیس نے، اس تمہارے یار نے اور تمہارے دوست نے، جس کو آج تم نے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، جس کے پیچھے تم آج مجھے ناراض کر رہے ہو اور مخلوق خدا کے اوپر ظلم کر رہے ہو، اس نے تمہارے ساتھ بے وفائی کر لی۔ تو جس نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ میرا بے وفا یار ہے، تو اس لیے آج اس سے رشتہ ناتا توڑو، آج اس کے ساتھ دوستی ختم کرو، تو تب کامیابی ہے۔ تو عزیزو یہ پہلا مکالمہ ہے جی جو ہمارا ابلیس شیطان کے ساتھ مکالمہ ہوگا، 13واں پارہ سورہ ابراہیم کے اندر موجود ہے۔ دوسرا مکالمہ جی، اور یہ اپنے ذہن میں نہ رکھنا، اگر یہ کسی یہاں پر کسی کے غلط فہمی کسی کے دماغ کے اندر موجود ہے کہ جی ہم نے کسی کے فلاں کی بیعت کی ہوئی ہے، فلانا بندہ ہمارے کام آئے گا، فلانا بزرگ ہمیں بچا لے گا، فلانا پیر ہمارے بچا لے گا، یہ اس خناسیت کو ابھی سے نکال دیں، اللہ کی قسم نکال دیں۔ صحیح بخاری کی حدیث سنیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 2753، 2753، میں کہتا ہوں یہ حدیث پڑھ کر انسان کے ٹانگیں کپ کپانا شروع ہو جاتی ہیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یا اتنی اونچی ہستیوں کے بارے میں رسول اللہ کیا فرما کر گئے۔ 2753 صحیح بخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک ایک رشتہ دار کے پاس گئے. توجہ جی, جس کا نا فلانا پیر فلانا بزرگ سانو بچا لے گا, فلانے دے اسی بیعت اور فلانے دے اسی لڑ لگے. یہ حدیث سنیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز ایک ایک رشتہ دار کے پاس بھائی, یا بنی عبد مناف, اے بنو عبد مناف, لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, اگر قیامت والے دن اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو یہ نہ کہنا کہ ہم نبی کے رشتہ دار تھے تو بچ جاؤں گے. قریش کے پاس گئے, اے قبیلہ قریش والو, لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, اگر تمہیں اللہ نے قیامت والے دن پکڑ لیا تو میں تمہارے کسی کام نہیں ہوں. حضرت اپنے چچا عباس کے پاس گئے, یا عباس بن عبد المطلب, اے عباس بن عبد المطلب, اے میرے چچا جان, لا اغنی عنک من اللہ شیئا, میں آپ کے اگر اللہ نے قیامت والے دن پکڑ لیا تو یہ نہ سوچنا کہ میں نبی کا چچا ہوں تو بچ جاؤں گا, میں تمہارے کسی کام نہیں ہوں. اپنے پھپھی صفیہ کے پاس گئے, یا صفیہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے رسول اللہ کی پھپھی, لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اگر اللہ نے قیامت والے دن پکڑ لیا تو یہ نہ سوچنا کہ میں نبی کی پھپھی ہوں اور بچ جاؤں گی تو میں تمہارے کسی کام نہیں ہوں گا. یار اس سے بھی بڑھ کے سیدہ نساء اہل الجنہ ہمارا ایمان ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں, یقین ہمارا ایمان ہے. لیکن ان کے بارے میں بھی رسول اللہ نے کیا فرمایا, یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے فاطمہ بنت محمد, محمد کی بیٹی, اس بات پر نہ اکرنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں, اگر اللہ نے قیامت والے دن پکڑ لیا, لا اغنی عنک من اللہ شیئا, تو میں تمہارے کسی کام نہیں ہوں گا. سر جب نبی کی بیٹیوں کا اور نبی کی پھپھی کا, نبی کے چچا کا یہ سٹیٹس ہے اور رسول اللہ فرما رہے کہ میں تمہارے کسی کام نہیں ہوں گا, تو کوئی پیر, کوئی بابا, کوئی بزرگ, کوئی ولی, کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا. اگر آپ خود اپنے عقیدہ خراب کر کے گئے, عقیدہ اچھا ہوا تو رسول اللہ کی شفاعت وہ برحق ہے اور اس کے اوپر احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی موجود ہے. لیکن اگر خود کا عقیدہ اور عمل ہی تباہ ہوا تو سارے یہ ذہن کے اندر نہ لے کے جانا کہ فلانے پیر دے لڑ لگے ہوئے, یہ لڑ شڑ سارے ٹوٹ جانے. اسی طرح عزیزو ایک اور حدیث صحیح مسلم کی, ایک یہ حدیث کہ رسول اللہ اپنے ایک ایک رشتہ دار کو کیا کر گئے کہ اکڑنا نہیں, یہ میرے آسرے کے اوپر نہ رہنا, اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کسی کام نہیں ہوں گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث کا نمبر 4734. سر یہ دو حدیثیں, یہ جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہو نا ساڈے فلانے پیر نہ یاری ہے اور فلانا پیر سانو بچا لے گا, فلانا بزرگ سانو بچا لے گا, یہ صحیح بخاری کی ایک یہ حدیث 2753 اور صحیح مسلم کی 4734 حدیث, ذرا اس کو فارورڈ کیا کریں. 4734 صحیح مسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ اکبر. عزیزو ایسے نہیں آپ کو قرآن و حدیث سے دور کیا گیا, بڑی سازش کے تحت آپ کو قرآن و حدیث سے دور کیا گیا. قرآن کے سے دور کیا گیا کہ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن تو ایک ننگی اور بالکل واضح توحید آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وجہ سے آپ سے دور کیا گیا کہ احادیث میں سارے کے سارے معاملات کلیئر ہیں. اب دیکھیے صحیح مسلم کی اس حدیث میں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا, اور لوگوں قیامت والے دن کہیں یہ نہ کہنا کہ کسی نے کوئی اونٹ کا زکوٰۃ ادا نہ کی ہو, بکریوں کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو, اور گائیوں کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو, کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو اور وہ قیامت والے دن آوازیں لگاتا پھرے, قیامت والے دن وہ مجھے بلاتا پھرے, اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مدد کیجیے. اچھا یہ آپ کو مدد کی بات بتاؤں, یہ اغثنی یا رسول اللہ آپ نے بیچ لکھا ہوا دیکھا ہوگا, یہ اسی صحیح حدیث مسلم سے لیا گیا, اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مدد کیجیے. لیکن ان ظالموں نے اس حدیث کو پورا پڑھا ہی نہیں ہے. اس حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت والے دن دنیا کے اندر تم نے ظلم کیے ہوئے, عقیدہ تمہارا خراب ہو اور تم قیامت والے دن آوازیں لگاتے پھرو, اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مدد کیجیے, یا رسول اللہ مدد کیجیے. رسول اللہ فرمائیں گے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. یہ حدیث کے آگے الفاظ ہیں, میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا, میں نے دنیا کے اندر اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا. تو سر یہ اگر خناسیت کسی کے ذہن میں ہے کہ ساڈے فلانے پیر نہ جاری ہے, ساڈی فلانی نہ جاری ہے اور فلانا سانو بچا دے گا, کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا.
اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سٹیٹس ہے اور محبوب کے گھرانوں کا جن کا اوپر ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے کہ یہ جنتی گھرانہ ہے، جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ یہ جنتی عورتوں کے سردار ہے، ان کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے کہ اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کسی کام نہیں ہوں گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو معاملہ بڑا خراب ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ اچھا ہے تو بیڑا پار ہو سی، نہیں عقیدہ اچھا تو کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی امام، کوئی قاری، کوئی مفتی میرے اور آپ کے کوئی کام نہیں ہونے والا۔ آئیے دوسرا مکالمہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ہونے والا ہے۔ جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں۔ تو جنت والے ونادا 8واں پارہ سورۃ اعراف، ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا۔ اللہ اکبر۔ جنت والے جب جنت میں ہوں گے نا تو جنت والے جہنمیوں کو آواز دے کر ان کو متوجہ کر کر کہیں گے، اور اہل جہنم والوں اور جہنم والوں، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ ہم نے حق اور سچ دیکھ لیا۔ ہمارے رب نے کہا تھا جنت ہوگی، ہم نے جنت دیکھ لی۔ ہمارے رب نے کہا تھا قیامت تو ہوگی، ہم نے قیامت دیکھ لی۔ ہمارے رب نے کہا تھا اچھے اعمال کرو گے تو جنت ملے گی، ہم نے جنت کو دیکھ لیا۔ فَهَلْ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اور کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر برے اعمال ہوئے تو جہنم ہوگی، اگر عقیدہ غلط ہوا تو جہنم ہوگی، کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا؟ تو جہنم والے آگے سے کہیں گے، توجہ جی، جہنم والے آگے سے کہیں گے نعم، ہاں جی، دنیا کے اندر تو ہم نے جھٹلایا، دنیا کے اندر تو ہم نے انکار کیا، دنیا کے اندر تو ہم کہا کرتے تھے اے جہاں مٹھا اگلا کیسے ڈٹھا، دنیا کے اندر تو ہم کہا کرتے تھے اے زندگی موج اور عیاشی سے گزارو، آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ لیکن آج جو رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، آج وہ وعدہ ہم نے سچا پا لیا، تو کیا ہوگا؟ ان کو موقع مل جائے گا، ان کو کوئی دوبارہ مہلت مل جائے گی؟ نہ مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ فرمائیں گے، آگے آتا ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ایک اعلان کرنے والا، آواز دینے والا آواز دے گا، ظالموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور آگے جا کر پھر وہ جہنم والے جہنم کے اندر ہے، جنت والوں کو جب نعمتیں اور میوے کھاتا ہوا دیکھیں گے اور جہنم والوں کے پاس کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے اور خاردار عذاب کے اندر مبتلا ہیں، دہشت اور سانپ اور بچھوؤں والے ماحول میں ہے، تو وہ نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اب جہنم والے جنتیوں کو پکارتے، جہنم والے جنتیوں کو بلا کر کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ۔ اللہ ہائے، جہنم والے جنتیوں سے کہیں گے اور یار ایک گھونٹ پانی دے دو، ان افیضوا علینا من الماء، اور تمہارے پاس تو پانیوں کی، شہد کی اور شراب کی اور دودھ کی نہریں ہیں، تمہارے پاس تو نعمتوں کی بوچھار ہے، ان افیضوا علینا من الماء، عزیزو قرآن پاک پڑھا کرو ترجمے کے ساتھ، ان افیضوا علینا من الماء، اور پانی کا ایک گھونٹ ہی ہماری طرف بھیج دو، او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے، یہ جو نعمتوں کی فراوانی دی ہے، ان نعمتوں میں سے، ان رزق میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو، کچھ ہمیں بھی ہبہ کر دو، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، تمہارے محلے دار تھے، تمہارے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جنت والوں عزیزوں وہاں پر جا کر کوئی کسی کا نہیں بننا، کوئی کسی کا نہیں بننا۔ اب دنیا کے اندر تو ہم ایک دوسرے کا احساس کر لیتے ہیں نا، جنت کے اندر جا کر کوئی کسی کا احساس نہیں کرے گا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے چلو یار بیچارے مصیبت میں ایک ادھا پانی کا گھٹ دے دیے، ایک آدھا پانی کا گلاس دے دے۔ جنتی کیا کہیں گے آگے سے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ رب العالمین نے یہ جنت اور جنت کی ساری نعمتیں اور یہ ساری کی ساری نہریں، شراب کی، دودھ کی، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے کافروں کے اوپر، نہ ماننے والوں کے اوپر، انکار کرنے والوں کے اوپر اللہ نے حرام قرار دے دی۔ جب لفظ کافر آتا ہے نا ہمیں بڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ آیت کسی مودی کے بارے میں، کسی کافر کے بارے میں، ٹرمپ کے بارے میں، کسی انگریز کافر کے بارے میں ہوگی۔ نہ سر جی، نہ یہ کتنے پھر دو، کیا بے نماز اللہ کی نظر میں مسلمان ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث میں نے پیش کی تھی، آپ خطبہ جمعہ میں نے اس پورے عنوان کے اوپر پڑھایا ہوا، کیا بے نماز مسلمان ہے؟ اور جامع ترمذی میں صحابہ کرام کا اجماع ہے، صحابہ کرام تابعی کہتے ہیں کہ کانا اصحاب محمد لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ،
کہ صحابہ کرام سارے کے سارے اصحاب وہ بے نماز کے علاوہ کسی اور کو کافر نہیں سمجھتے تھے. آپ نمازوں میں چھوڑی جائیے اور نماز کے قریب بھی نہ آئیے پھر بھی آپ مسلمان. تو آپ مسلمان، میں اور آپ مسلمان پھر پاکستان کے شناختی کارڈ کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ مسلمان نہیں جے سر اگر ہم بے نمازی ہیں. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے سارے مناظر سازے پہلے بتا دیے کہ لوگوں یہ ہونے والا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہماری بدبختی یہ ہے، نہ ہم قرآن کے قریب گئے اور نہ ہی ہم حدیث کے قریب گئے. نہ ہم نے قرآن کھول کر پڑھا، نہ ہم نے حدیث کھول کر پڑھا، نہ ہم نے قرآن کو سیریس لیا، نہ ہم نے حدیث کو سیریس لیا، نہ ہم نے اللہ کی ذات کو سیریس لیا اور نہ ہی ہم نے محمد الرسول اللہ کی ذات کو سیریس لیا. ہم ساری عمر لگے رہے کمانے، کھانا اور پہننا، مکان بنانا، اسی کے اندر ہماری موت ہوتی ہے، مرتے ہیں سر. کوئی پھر والی وارث نہیں بنتا اور قیامت والے دن یہ ہونے والا ہے. اگر آپ کا ایمان ہے کہ قرآن کے اندر سچ ہے تو پھر یہ ہونے والا ہے، یہ ہمارے ساتھ اس طرح ہونے والا ہے. آئیے تیسرا اور آخری مکالمہ اور بات ختم کرتے ہیں. سر جی تیسرا مکالمہ ہونے والا ہے اللہ اور جہنم والوں کے درمیان. یہ تو تھا نا جنتی اور جہنمی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. اب جو معاملہ اور مکالمہ ہونے لگا ہے جی یہ اللہ رب العالمین اور جہنم والوں کے درمیان. جہنم والے جہنم میں ہیں. فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. 18واں پارہ سورہ المؤمنون آخری رکوع. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جن کا اعمال نامہ یہ ہلکا ہوا، جن کی نیکیوں کا اعمال نامہ وہ ہلکا ہوا، وہ جہنم کے اندر ہوں گے. ان کے چہروں کو آگ لپٹ رہی ہوگی، جہنم کی آگ کے اندر ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی الم تکن آیاتی تتلی علیکم. توجہ، الم تکن آیاتی تتلی علیکم. اور ظالموں کیا تمہارے پاس میری آیات نہیں آئی تھی؟ تم تک میرا قرآن نہیں پہنچا تھا؟ میرے پیغمبروں نے اور میرا پیغام پہنچانے والوں نے تم تک پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ وَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. اس وقت تو تم جھٹلایا کرتے تھے، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اللہ کے قرآن کو جھٹلا دیا. اور نماز کے اندر حی علی الصلاۃ کی آواز آتی تھی لیکن تم اب اپنے عمل کے ذریعے اس کو جھٹلا دیا کرتے تھے. آگے سے جہنمی کیا کہیں گے؟ عزیزو جہنمی کیا کہیں گے؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا. 18واں پارہ سورۃ مومنون آخری رکوع ہے. اور فرمائیں اور جہنمی کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا. اے ہمارے رب یہ بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم ہی بدبخت تھے، ہم ہی قصوروار ہیں اور ہم اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں. ربنا اخرجنا منہا. اے اللہ آپ اس جہنم سے نکال. فإن عدنا فإنا ظالمون. اگر ہم دوبارہ اس طرح کے عمل کریں، دوبارہ ہم برے عمل کریں، دوبارہ ہم اس طرح کی بد عقیدے لے کر آئے تو ہم ظالم ہیں. موقع ملے گا ان کو. نہ سر دیا ایک بار جرا چلا گیا وہ چلا گیا، جو پھنس گیا وہ پھنس گیا. اب اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی کسی نے نا صحیح اللہ کا تعارف عزیزو قرآن کے اندر ہے نا جو وہ دیکھیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ اچھا ٹھیک ہے مہلت دیتے ہیں، جاؤ ایک مہلت. نہ سر مہلت ایک بار گیا جو پھنس گیا وہ پھنس گیا. اللہ کی طرف سے جواب آئے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اور یہاں سے دور ہو جاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ اور مجھ سے بات بھی نہ کرو. جی سر جی یہ ہے اللہ کا تعارف. ہم نے نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ کو کوئی بوڑھی نانی اماں اور بوڑھی دادی اماں کا خیال کیا ہوا کہ اس نے ساروں کو چھوڑ دینا. نہ جی نہ. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اللہ فرمائیں گے یہاں سے دور ہو جاؤ اور دفع ہو جاؤ اور مجھ سے بات بھی نہ کرو. کیوں نہ بات کرو؟ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. عزیزو یہ ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے اور ابھی ایک اور مکالمہ جو کہ باقی تھا، جو کہ کمزور لوگ اور ان کے جو سردار ہیں نا ان کے درمیان ایک ہونے والا بڑا ہی دردناک مکالمہ ہے. وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا تو میں اس مکالمے کے اوپر بھی بات کروں گا. اور یہ مکالمہ بھی ہمارا آدھا بھی رہتا ہے کہ جو جہنم والوں اور اللہ رب العالمین کے درمیان ہونے والا ہے. تو عزیزو بس مختصر خلاصہ یہ ہے جی اپنے آپ کی فکر کر لیں، اپنے آپ کی فکر کر لیں. کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، کوئی کسی کا سہارا نہیں بننے والا. عمل کام آنے ہیں، عقیدہ کام آنے والا ہے. تو صرف آپ کا اپنا جو آپ لے کر بنا کر محنت کر کے قبر کے اندر لے جائے، ورنہ کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک